السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلاس کا سب سے غریب طالب علم تھا، جبکہ میرا ساتھی شہر کے سب سے امیر بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا اور مجھے نیچا دکھاتا تھا۔ ایک دن امتحان کے دوران اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا۔ جب اس کے والدین ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر نے انہیں خون کی ضرورت کا بتایا تو میں نے اپنا خون دیا۔ ڈاکٹر نے ہماری خون کی رپورٹ دیکھ کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام علی ہے اور میں اس بڑے اور پرشکوہ شہر کی ایک انتہائی تاریک، تنگ اور پسماندہ بستی کا رہنے والا ایک بے حد غریب، لاچار اور مفلوک الحال طالب علم ہوں۔ میری زندگی بچپن ہی سے انتہائی کٹھن، صبر آزما اور جان لیوا مصائب کا شکار رہی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے گھر میں صرف اور صرف غربت، فاقہ کشی اور محرومیوں کا بسیرا دیکھا ہے۔ میری ماں ایک انتہائی صابر، شاکر اور محنتی عورت ہے، جو دن رات دوسروں کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے سی کر اور کڑھائی کا انتہائی باریک اور مشقت طلب کام کر کے میرے لیے 2 وقت کی روٹی اور میری تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کی مسلسل اور انتھک جدوجہد کرتی ہے۔ ہمارے گھر کی چھت کچی اور خستہ حال ہے، اور برسات کے موسم میں جب آسمان سے تیز اور طوفانی بارش برستی ہے تو ہمارے گھر کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں بچتا جہاں چھت سے پانی نہ ٹپکتا ہو۔ اور ان تاریک اور یخ بستہ راتوں میں میری بوڑھی اور کمزور ماں مجھے اپنے سینے سے سختی سے لگا کر کسی قدرے خشک کونے میں زمین پر بیٹھ کر رات گزار دیتی ہے، تاکہ میں بارش کے پانی سے بھیگ کر بیمار نہ پڑ جاؤں۔ ان تمام تر ہولناک اور روح فرسا تکالیف کے باوجود میری ماں کا صرف ایک ہی سچا اور پختہ خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور ایک دن بہت بڑا اور کامیاب انسان بن کر ان تمام محرومیوں کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کروں۔ میری ماں کی انہی انتھک دعاؤں، اس کے بہائے گئے بے شمار آنسوؤں اور میری دن رات کی شدید ترین محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ مجھے اس شہر کے سب سے بڑے، مہنگے اور انتہائی پرشکوہ سکول میں وظیفے کی بنیاد پر داخلہ مل گیا تھا۔ یہ سکول اس قدر عالی شان اور پرتعیش تھا کہ اس کی بلند و بالا عمارتیں، چمکدار اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے فرش اور وسیع و عریض سرسبز میدان دیکھ کر مجھ جیسے غریب اور پسماندہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس سکول میں پڑھنے والے تمام طلباء اس شہر کے سب سے امیر، طاقتور اور با اثر سرمایہ داروں، صنعت کاروں اور تاجروں کی اولاد تھیں، جو روزانہ نت نئی اور کروڑوں روپے مالیت کی چمکدار اور لمبی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے ذاتی ڈرائیوروں کے ساتھ آتے تھے۔ ان کے لباس انتہائی قیمتی اور مہنگے ترین غیر ملکی ریشم سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی چمکدار گھڑیاں میرے پورے خاندان کی زندگی بھر کی کمائی سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی تھیں۔ ان تمام امیر زادوں اور مالدار طلباء کے درمیان
میرا وجود ایک انتہائی حقیر، غریب اور اجنبی کیڑے کی طرح تھا۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف دو ہی پرانے گھسے ہوئے اور رنگ اڑے ہوئے لباس تھے، جنہیں میری ماں روزانہ رات کو اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں سے دھو کر سکھاتی تھی تاکہ میں صبح انہیں پہن کر جا سکوں۔ میرے جوتے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میں روزانہ کئی میل کا طویل اور تھکا دینے والا سفر پیدل طے کر کے اس عالی شان سکول تک پہنچتا تھا، کیونکہ میرے پاس کسی بھی سواری کے کرائے کے لیے چند سکے بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ میری اس انتہائی خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس سکول کا کوئی بھی طالب علم مجھ سے بات کرنا، میرے قریب کھڑا ہونا یا میرے ساتھ بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن مجھے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا اور اپنی ماں کے اس عظیم خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھا جو اس نے میری کامیابی کے لیے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن میری اس پرسکون اور خاموش تعلیمی جد و جہد میں سب سے بڑی اور سب سے تکلیف دہ رکاوٹ میری ہی کلاس کا ایک طالب علم تھا، جس کا نام شاہ زیب تھا۔ شاہ زیب اس شہر کے سب سے بڑے، انتہائی طاقتور اور بے پناہ دولت مند تاجر سیٹھ جہانگیر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سیٹھ جہانگیر کی بے تحاشا دولت اور اس کے کاروبار کا اندازہ لگانا اس شہر کے کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور شاہ زیب کے مزاج میں اپنے باپ کی اس بے تحاشا دولت کا غرور، تکبر اور رعونت اس قدر گہرائی تک رچ بس گئی تھی کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور اپنے ارد گرد موجود تمام کمزور، لاچار اور غریب انسانوں کو محض اپنے جوتوں کی خاک سمجھتا تھا۔ شاہ زیب روزانہ ایک نئی اور انتہائی مہنگی ترین گاڑی میں اپنے دراز قد اور مضبوط محافظوں کے جھرمٹ میں اسکول آتا تھا، اور اس کا رویہ تمام اساتذہ اور طلباء کے ساتھ انتہائی متکبرانہ اور تحکمانہ ہوتا تھا۔ شاہ زیب کو میری خاموشی، میری محنت اور سب سے بڑھ کر میری اس انتہائی خستہ حال غربت سے ایک عجیب سی نفرت اور چڑ تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں حقارت اور تمسخر کی ایک ایسی زہریلی چمک پیدا ہو جاتی جو میرے دل کو اندر تک چھلنی کر دیتی تھی۔ شاہ زیب نے مجھے اپنی اس متکبرانہ اور ظالمانہ تفریح کا مستقل نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ بھری کلاس میں تمام امیر طلباء کے سامنے میرا انتہائی غلیظ اور تکلیف دہ مذاق اڑاتا تھا۔ کبھی وہ میرے پرانے اور گھسے ہوئے جوتوں کی طرف اشارہ کر کے اونچی آواز میں کہے لگاتا اور کہتا کہ یہ دیکھو، یہ بدبودار بھکاری آج پھر کچرے کے ڈھیر سے جوتے اٹھا کر پہن آیا ہے۔ کبھی وہ میرے اس پرانے اور دھاگوں سے سلے ہوئے اسکول کے بیگ کو انتہائی حقارت سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر زمین پر گرا دیتا، جس میں میری کتابیں موجود ہوتیں، اور جب میں خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر اپنی بکھری ہوئی کتابیں سمیٹتا تو وہ اور اس کے تمام امیر دوست مجھ پر طنزیہ آواز کستے اور میرا بھرپور تمسخر اڑاتے۔
شاہ زیب اکثر مجھے نیچا دکھانے کے لیے اساتذہ کے سامنے بھی مجھ پر جھوٹے الزامات لگاتا اور میری غربت کا تانا دے کر کہتا کہ اس سکول کا شاندار ماحول اس غلیظ اور بدبودار غریب کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اور اسے یہاں سے دھکے مار کر نکال دینا چاہیے۔ اس کے یہ زہریلے اور نشتر جیسے الفاظ میری روح کو زخموں سے چور کر دیتے تھے۔ میرا دل اکثر خون کے آنسوں روتا تھا اور کئی بار ایسا ہوتا کہ میں اسکول کے کسی سنسان اور تاریک کونے میں چھپ کر زارو قطار روتا اور اپنے رب سے اپنی اس غریبی اور اس مسلسل ذلت کی شکایت کرتا۔ لیکن جب بھی میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے یا شاہ زیب کو جواب دینے کا ارادہ کرتا تو مجھے اپنی اس ضعیف اور کمزور ماں کا وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا اور امیدوں سے روشن چہرہ یاد آ جاتا، جو اس وقت بھی میرے لیے دوسروں کے پھٹے ہوئے کپڑے سی رہی ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے شاہ زیب جیسے طاقتور اور با اثر امیر زادے سے کوئی جھگڑا کیا تو اس کے مالدار اور ظالم باپ کے ایک اشارے پر مجھے اس سکول سے نکال دیا جائے گا اور میری ماں کا وہ سارا خواب اور اس کی وہ تمام تر قربانیاں ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو جائیں گی۔ اس لیے میں اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیتا اور شاہ زیب کے ہر تانے، ہر ذلت اور ہر گالی کو انتہائی خاموشی سے برداشت کرتا رہتا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنا سارا غصہ اپنی کتابوں اور اپنی پڑھائی پر مرکوز کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر امتحان میں پورے اسکول میں سب سے اول نمبر پر آتا تھا، اور یہ بات شاہ زیب کے اس متکبرانہ غرور کے لیے ایک انتہائی شدید اور ناقابل برداشت جھٹکا ہوتی تھی۔ وہ تعلیم میں انتہائی کمزور تھا اور اپنی دولت کے نشے میں پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیتا تھا، اس لیے میری یہ تعلیمی کامیابی اس کے سینے پر سانپ بن کر لوٹتی تھی اور وہ میرے خلاف اپنے اس ظالمانہ اور حقارت آمیز رویے میں مزید شدت پیدا کر دیتا تھا۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے گئے اور میری یہ کٹھن اور صبر آزما زندگی اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے آخری اور انتہائی اہم سالانہ امتحانات کا وقت قریب آ گیا۔ یہ امتحانات میرے لیے میری زندگی اور موت کا مسئلہ تھے، کیونکہ ان امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر ہی مجھے آگے کی تعلیم کے لیے ملکی سطح پر وظیفہ ملنا تھا، جس سے میری اور میری ماں کی زندگی کی تاریکیاں دور ہو سکتی تھیں۔ میں نے ان امتحانات کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میں کئی راتیں لگاتار بغیر سوئے ایک چھوٹی سی مدھم لال ٹین کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا، کیونکہ ہمارے گھر کی بجلی کا بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بجلی کٹی رہتی تھی۔ امتحانات کا وہ پہلا دن میری زندگی کے لیے ایک انتہائی سنسنی خیز اور ناقابل فراموش موڑ ثابت ہونے والا تھا، جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک انتہائی حبس زدہ اور بوجھل صبح تھی، جب میں اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس پیدل چلتا ہوا پسینے میں شرابور سکول کے اس انتہائی وسیع و عریض اور پرشکوہ امتحانی ہال میں
داخل ہوا۔ امتحانی ہال میں ایک انتہائی گہری اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف طلباء کے قدموں اور پنکھوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنی مقررہ نشست پر جا کر بیٹھ گیا، جو اتفاق سے شاہ زیب کی نشست سے محض 2 قطاریں آگے تھی۔ شاہ زیب بھی اپنے مخصوص متکبرانہ اور شاہانہ انداز میں ہال میں داخل ہوا، لیکن آج اس کے چہرے پر اس کا وہ روایتی غرور اور تکبر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا چہرہ انتہائی زرد اور پسینے سے بھیگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور انتہائی بے چینی سے گہرے سانس لے رہا تھا۔ لیکن میں نے اس کی اس حالت کو امتحان کا ڈر اور گھبراہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پرچے پر مرکوز کر دی۔ امتحان شروع ہو چکا تھا اور تمام طلباء پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ اپنے پرچے حل کرنے میں غرق تھے۔ امتحانی ہال میں صرف قلم چلنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں اپنے پرچے کے آخری حصے کو حل کرنے میں انتہائی ماہویت سے مصروف تھا کہ اچانک میرے بالکل پیچھے سے ایک انتہائی زوردار اور خوفناک آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز انتہائی بے دردی سے زمین پر گری ہو۔ اس اچانک اور سنسنی خیز آواز نے پورے امتحانی ہال کی اس گہری خاموشی کو ایک ہی لمحے میں چیر کر رکھ دیا۔ میں نے اور میرے آس پاس موجود تمام طلباء نے انتہائی گھبراہٹ اور حیرت کے ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے کا وہ ہولناک منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ شاہ زیب اپنی کرسی سے نیچے فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت درد سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے کو انتہائی سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور اس کے حلق سے ایک انتہائی کربناک گھٹی گھٹی اور دردناک آواز نکل رہی تھی، جو اس کی اس ناقابل برداشت تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر نیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں درد کی شدت سے الٹ رہی تھیں۔ شاہ زیب کو دل کا ایک انتہائی شدید اور جان لیوا ہارٹ اٹیک پڑا تھا۔ امتحانی ہال میں ایک ہی لمحے میں قیامت خیز افراتفری، چیخ و پکار اور خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تمام طلباء اور اساتذہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، لیکن موت کے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اساتذہ بھی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایمبولینس کو بلانے کے لیے چیخ رہے تھے، لیکن شاہ زیب کی حالت ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ وہی شاہ زیب تھا جس نے پچھلے کئی سالوں سے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا، جس نے مجھے کبھی انسان نہیں سمجھا تھا اور جس کے دیے ہوئے زخموں سے میری روح آج بھی کانپتی تھی۔ میرے دماغ کے ایک گوشے نے مجھ سے کہا کہ یہ قدرت کا انصاف ہے،
اور آج یہ اپنے اس تکبر اور غرور کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنا امتحان مکمل کرنا چاہیے، لیکن میری اس غریب ماں کی دی ہوئی تربیت اور میری رگوں میں دوڑنے والے اس انسانیت کے خون نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں خاموش کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اپنا قلم وہیں میز پر پھینکا اور انتہائی تیزی سے بھاگتا ہوا شاہ زیب کے اس تڑپتے اور کانپتے ہوئے وجود کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب کے ہونٹوں سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر اسے اگلے چند منٹوں میں ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ اسی فرش پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ میں نے ارد گرد کھڑے ان تمام امیر طلباء اور اساتذہ کی طرف انتہائی غضبناک اور مایوس کن نظروں سے دیکھا، جو ابھی تک بت بنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور شاہ زیب کے اس بھاری اور بے جان وجود کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ میرا اپنا جسم انتہائی کمزور اور لاغر تھا اور شاہ زیب کا بوجھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس وقت میری رگوں میں ایک عجیب سی طاقت اور ایک انجانہ جذبہ دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کا بوجھ سہارتے ہوئے امتحانی ہال سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میری سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن میں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ میں اسے اٹھائے ہوئے اس سکول کی طویل راہداریوں سے گزرتا ہوا مرکزی دروازے تک پہنچا۔ وہاں کھڑے ایک گارڈ نے میری یہ حالت دیکھ کر فوراً ایک گاڑی روکی اور ہم شاہ زیب کو اس گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال کر شہر کے سب سے بڑے اور قریبی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اس انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز سفر کے دوران میں نے شاہ زیب کے اس سرد پڑتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جس نے کل ہی مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا، آج موت کی سردی میں جم رہا تھا۔ میں مسلسل اسے تسلیاں دے رہا تھا، حالانکہ وہ بے ہوش تھا، اور میں دل ہی دل میں اپنے رب سے اس مغرور لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ میں کسی انسان کو اپنے سامنے اس طرح تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر موجود عملے کو مدد کے لیے پکارا۔ ایمرجنسی وارڈ سے 2 نرسیں اور ایک وارڈ بوائے فوراً ایک سٹریچر لے کر دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ہم نے انتہائی جلدی سے شاہ زیب کے بے جان جسم کو اس سٹریچر پر لٹایا اور اسے تیزی سے دھکیلتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے گئے۔ وہاں موجود ایک سینئر ڈاکٹر نے شاہ زیب کی حالت دیکھتے ہی اسے فوراً ICU میں شفٹ کرنے کا حکم دیا۔ ICU کا ماحول انتہائی کشیدہ اور مصروف تھا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایک پوری ٹیم اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک نرس نے
شاہ زیب کے منہ پر ایک آکسیجن ماسک لگایا تاکہ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایک اور نرس نے تیزی سے اس کے بازو میں ایک موٹی سوئی لگا کر ڈرپ شروع کر دی تاکہ اس کے جسم میں ضروری سیال مادہ پہنچایا جا سکے۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے پر ای سی جی مشین کی تاریں جوڑ دیں اور پاس ہی رکھے ہوئے ایک بڑے مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن کی لکیریں انتہائی تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگیں۔ ڈاکٹر مسلسل نرسوں کو مختلف قسم کی میڈیسن اور جان بچانے والے انجیکشن لانے کا احکام دے رہا تھا۔ نرسیں دوڑ دوڑ کر الماریوں سے لائف سیونگ انجیکشن نکال کر اس کی ڈرپ میں شامل کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ اس کا ہارٹ اٹیک بہت شدید نوعیت کا ہے اور ہمیں اسے سٹیبل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں آئی سی یو کے شیشے والے دروازے کے باہر کھڑا یہ سارا سنسنی خیز اور دل چیر دینے والا منظر انتہائی بوجھل اور خوف زدہ دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میرے کپڑے شاہ زیب کے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور میری اپنی حالت انتہائی غیر ہو رہی تھی۔ اسکول کے انتظامیہ نے فوراً سیٹھ جہانگیر کو اس ہولناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہسپتال کے اس خاموش اور سرد کوریڈور میں قدموں کی انتہائی تیز اور گھبراہٹ بھری آہٹ گونجی۔ سیٹھ جہانگیر اور اس کی بیوی انتہائی دیوانگی، خوف اور روتے ہوئے آئی سی یو کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ سیٹھ جہانگیر کے چہرے پر موجود وہ روایتی غرور اور تکبر آج مکمل طور پر غائب تھا اور اس کی جگہ ایک بے بس، لاچار اور خوف زدہ باپ کی تڑپ نے لے لی تھی۔ وہ سیدھا آئی سی یو کے دروازے پر پہنچا اور اندر جانے کی کوشش کی، لیکن نرسوں نے اسے سختی سے روک دیا۔ اس کی بیوی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ سینئر ڈاکٹر جس کی نگرانی میں شاہ زیب کا علاج چل رہا تھا آئی سی یو سے باہر آیا۔ اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے موجود تھے اور اس کے چہرے کے تاثرات کسی انتہائی بری خبر کا اشارہ دے رہے تھے۔ سیٹھ جہانگیر نے روتے ہوئے اور انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ میں اپنی ساری دولت آپ کے ہسپتال کو دے دوں گا، لیکن میرے شاہ زیب کا بہترین علاج کریں، اور اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو فوراً آپریشن تھیٹر تیار کریں۔ ڈاکٹر نے انتہائی گہرا سانس لیا اور سیٹھ جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بھاری آواز میں کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کے بیٹے کو ایک انتہائی شدید اور جان لیوا ہارٹ اٹیک پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے پٹھوں کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اس کی حالت اس وقت انتہائی نازک ہے۔ ہم نے میڈیسن اور انجیکشن کی مدد سے اس کی دھڑکن کو تو عارضی طور پر بحال کر دیا ہے، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے اور اس کا ایمرجنسی آپریشن کرنے کے لیے ہمیں اگلے 10 منٹ کے اندر اندر اسے خون کی فوری منتقلی کرنی ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا اور سب سے بھیانک مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کے بیٹے کا بلڈ گروپ ایک انتہائی نایاب اور مخصوص قسم کا ہے، جو ہمارے ہسپتال کی بلڈ بینک میں بالکل بھی دستیاب نہیں ہے، اور اگر ہم نے اسے اگلے 10 منٹ میں یہ مخصوص بلڈ گروپ نہ دیا تو ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکیں گے، اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹر کی یہ ہولناک اور روح فرسا بات سن کر سیٹھ جہانگیر کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی جس پر اس کی ساری دولت کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرا بلڈ ٹیسٹ کریں، میری بیوی کا بلڈ سیمپل لیں، لیکن میرے بیٹے کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے فوراً ایک نرس کو بلایا اور سیٹھ جہانگیر اور اس کی بیوی کا بلڈ سیمپل لے کر اسے ہسپتال کی لیبارٹری میں بھیج دیا تاکہ بلڈ ٹیسٹ کیا جا سکے۔ وہ چند منٹ قیامت کے منٹ تھے۔ تھوڑی دیر بعد لیبارٹری کا ایک ٹیکنیشین بلڈ رپورٹ لے کر دوڑتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر نے وہ بلڈ رپورٹ دیکھی اور انتہائی مایوسی اور صدمے کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ آپ دونوں کا بلڈ گروپ آپ کے بیٹے کے اس انتہائی نایاب بلڈ گروپ سے ذرا برابر بھی میچ نہیں کرتا، اور ہم یہ خون اسے نہیں دے سکتے۔ سیٹھ جہانگیر یہ سن کر وہیں ہسپتال کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی وہ ساری بے پناہ دولت، وہ سارا تکبر اور وہ سارا اثر و رسوخ آج اس ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں انتہائی بے بس، لاچار اور حقیر ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جو وہیں قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا یہ سارا دل چیر دینے والا منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے ایک لاچار باپ کا یہ رونا اور یہ کرب برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بلڈ گروپ بھی ایک انتہائی مخصوص اور نایاب ہے، جو میری ماں نے مجھے بچپن میں ایک ہسپتال کے دورے کے دوران بتایا تھا۔ میں انتہائی تیزی سے چلتا ہوا اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اپنے پرانے قمیص کی آستین کو اوپر چڑھاتے ہوئے انتہائی پرعزم اور مضبوط آواز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ فوراً میرا بلڈ سیمپل لے کر ٹیسٹ کریں، شاید میرا بلڈ گروپ اس لڑکے سے میچ کر جائے اور اس کی جان بچ سکے۔ سیٹھ جہانگیر نے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف انتہائی حیرت اور ایک نامعلوم سی امید کے ساتھ دیکھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں وہی غریب طالب علم ہوں جس کی زندگی کو اس کے بیٹے نے جہنم بنا رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے فوراً ایک سرنج نکالی اور میرے بازو سے خون کا ایک چھوٹا سا بلڈ سیمپل لیا اور اسے جانچنے کے لیے لیبارٹری کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ چند منٹ میری زندگی کے سب سے طویل اور سنسنی خیز منٹ تھے۔ ہسپتال کے اس کوریڈور میں ایک قیامت خیز خاموشی اور ایک جان لیوا بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر انتہائی تیزی سے لیبارٹری سے واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نئی بلڈ رپورٹ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی عجیب، ناقابل یقین اور حیرت انگیز چمک موجود تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اس لڑکے کا بلڈ گروپ شاہ زیب کے بلڈ گروپ سے
100% میچ کر گیا ہے اور ہم فوراً بلڈ ٹرانسفیوژن کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک نرس نے مجھے ایمرجنسی وارڈ کے ایک خالی بیڈ پر لٹایا اور میرے بازو میں ایک موٹی سوئی لگا کر میرے جسم سے خون کی ایک پوری بوتل نکالی۔ وہ خون کی بوتل فوراً ICU میں لے جائی گئی، جہاں شاہ زیب کی ڈرپ کے ساتھ اسے منسلک کر دیا گیا۔ میرے جسم سے جوں جوں خون نکل کر اس مغرور لڑکے کی رگوں میں جا رہا تھا، مجھے ایک عجیب سا سکون اور ایک روحانی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے ایک انسانی جان کو موت کے منہ سے واپس لانے کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ خون دینے کی وجہ سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن نرس نے مجھے جوس پلایا اور کچھ میڈیسن دی تاکہ میں سٹیبل رہ سکوں۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد خون کی منتقلی کا وہ عمل مکمل ہوا اور ڈاکٹروں نے شاہ زیب کا دوبارہ تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو چکا تھا اور مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن کی لکیریں بالکل پرسکون اور مستحکم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے ICU سے باہر آ کر سیٹھ جہانگیر کو یہ خوشخبری سنائی کہ شاہ زیب کی حالت اب خطرے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ ہم نے اسے جو میڈیسن دی تھی اس نے اثر دکھا دیا ہے اور اس غریب لڑکے کے خون نے اس کی جان بچا لی ہے۔ اب اسے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ جہانگیر روتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں میرے بیڈ کے پاس آیا اور اس نے میرے ان پرانے اور میلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور زارو قطار روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں کمزوری کی وجہ سے بیڈ پر ہی لیٹا رہا تاکہ میرا جسم کچھ طاقت پکڑ سکے۔ اسی دوران وہ سینئر ڈاکٹر جس نے میرے اور شاہ زیب کے خون کے وہ تمام تفصیلی لیبارٹری ٹیسٹ اور جینیاتی بلڈ رپورٹیں تیار کی تھیں، وہ اپنے ہاتھ میں ایک موٹی سی میڈیکل فائل لیے انتہائی تیز قدموں کے ساتھ اس وارڈ میں داخل ہوا جہاں میں اور سیٹھ جہانگیر موجود تھے۔ اس ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات اس وقت اتنے عجیب، اتنے ہولناک اور اتنے صدمے سے بھرپور تھے جیسے اس نے کوئی بھوت یا کوئی انتہائی خوفناک غیبی منظر دیکھ لیا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی ہاتھوں کی گرفت اس فائل پر اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل یقین سچائی کے انکشافات پر پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے انتہائی کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل کر سیٹھ جہانگیر کے سامنے وہ میڈیکل فائل کھولی اور اپنی دھندلی اور خوف زدہ آنکھوں سے باری باری کبھی میری طرف اور کبھی سیٹھ جہانگیر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس کا سانس انتہائی تیزی سے چل رہا تھا اور اس کے ہونٹ کچھ بولنے کے لیے بری طرح لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں موجود وہ بلڈ رپورٹیں اور لیبارٹری کے پرچے کسی انتہائی بھاری اور خطرناک بم کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جن کے پھٹنے سے اس ہسپتال کے وارڈ میں موجود ان تمام انسانوں کی زندگیاں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک انتہائی بھیانک اور کربناک موڑ مڑنے والی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس نے ایک انتہائی گہرا اور بوجھل سانس لیتے ہوئے سیٹھ جہانگیر کی ان سوالیہ اور پریشان آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ سیٹھ جہانگیر، جس کا دل پہلے ہی اپنے بیٹے شاہزیب کی اس ہولناک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اس نے ڈاکٹر کی اس عجیب و غریب اور پر اسرار خاموشی کو دیکھ کر انتہائی بے چینی اور طیش کے عالم میں اس سے پوچھا کہ تم اس طرح بت بنے کیوں کھڑے ہو، اور ان میڈیکل پرچوں میں ایسا کیا لکھا ہے جو تمہارے چہرے کا رنگ اس قدر اڑ چکا ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیا میرا شاہزیب اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، یا اس غریب لڑکے کے خون نے اس کے جسم میں کوئی نیا انفیکشن یا کوئی مسئلہ پیدا کر دیا ہے؟ سیٹھ جہانگیر کی اس غضبناک اور تحکمانہ آواز نے ڈاکٹر کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی، لیکن اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں سیٹھ جہانگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کے بیٹے شاہزیب کی جان تو اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، اور مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن بھی معمول پر آ چکی ہے، لیکن ان بلڈ رپورٹوں اور خون کے ان انتہائی باریک اور تفصیلی جینیاتی لیبارٹری ٹیسٹوں نے ایک ایسی ناقابل فہم اور ہولناک سچائی کو بے نقاب کیا ہے جسے دیکھ کر میرا اپنا میڈیکل کا علم اور میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی اس پر اسرار اور الجھی ہوئی بات نے اس وارڈ کی فضا میں موجود اس کشیدگی اور اس خوفناک خاموشی کو مزید گہرا کر دیا۔ میں، جو اس وقت خون دینے کی وجہ سے انتہائی کمزوری اور نقاہت کے عالم میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، میں نے بھی اپنی تمام تر توجہ اس ڈاکٹر کے کانپتے ہوئے چہرے پر مرکوز کر دی، اور میں یہ جاننے کے لیے بے تاب ہو گیا کہ آخر میرے اس غریب اور حقیر خون میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے اس پڑھے لکھے اور تجربہ کار ڈاکٹر کو اس قدر حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ سیٹھ جہانگیر نے اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ ڈاکٹر سے کہا کہ تم پہیلیاں بجھوانے کے بجائے مجھے صاف اور سیدھے الفاظ میں بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور تم ان بلڈ رپورٹوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے ان تفصیلی دستاویزات کو اپنے سینے سے لگایا اور سیٹھ جہانگیر کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اسے انتہائی سنجیدہ اور دکھ بھرے لہجے میں بتانا شروع کیا کہ سیٹھ صاحب، جب ہم نے لیبارٹری میں آپ کے بیٹے شاہزیب اور اس غریب طالب علم کے بلڈ سیمپلز کا آپس میں کراس میچ اور ڈیپ انالیسس کیا، تو ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ ان دونوں لڑکوں کے خون کے سیلز، ان کے ڈی این اے کے مارکرز اور ان کی جینیاتی نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور 100% مطابقت رکھتی ہیں، اور میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایسا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب خون دینے والا اور خون
لینے والا دونوں آپس میں انتہائی قریبی اور خون کے سگے رشتہ دار ہوں۔ ڈاکٹر کی اس ہولناک اور قیامت خیز بات نے سیٹھ جہانگیر کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی غضبناک اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے انتہائی حقارت اور تمسخر کے ساتھ میری طرف دیکھ کر ڈاکٹر سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ غلیظ بدبودار اور کچرے کے ڈھیر سے اٹھا ہوا بھکاری میرے اس شاہی اور مالدار خاندان کا حصہ لگتا ہے؟ میرا اس دنیا میں شاہ زیب کے علاوہ کوئی اور بیٹا یا کوئی اور وارث موجود نہیں ہے، اور تم ہسپتال کی ایک فیک بلڈ رپورٹ کی بنیاد پر ایک غریب اور حقیر کیڑے کو میرے خون کے ساتھ جوڑ کر میری توہین کر رہے ہو۔ سیٹھ جہانگیر کے ان زہریلے اور نشتر جیسے الفاظ نے میری روح کو ایک بار پھر اندر تک چھلنی کر دیا، اور مجھے اس بات پر شدید دکھ ہوا کہ میں نے ایک ایسے متکبر اور ظالم انسان کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ہسپتال کے اس بیڈ پر اپنا خون دیا ہے جو میرے وجود کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر سیٹھ جہانگیر کے اس غصے اور اس کے اس تکبر سے ذرا برابر بھی مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے انتہائی مضبوطی اور حتمی انداز میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سیٹھ صاحب، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور لیبارٹری کی مشینیں اور بلڈ ٹیسٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ان دونوں کے جینیاتی بلڈ سیمپلز کا باریک بینی سے ٹیسٹ کیا ہے، اور ہر بار رزلٹ یہی نکلا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہی باپ کا خون ہے، اور یہ دونوں آپس میں سگے اور حقیقی بھائی ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے ان انتہائی ہولناک اور ہوش ربا الفاظ نے اس ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہر انسان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے حیرت اور شدید ترین صدمے کے عالم میں اپنی کمزور آنکھیں کھول کر سیٹھ جہانگیر کے اس متکبر اور مغرور چہرے کی طرف دیکھا، اور مجھے اپنے کانوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ظالم سرمایہ دار میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میری ماں نے تو مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ میرے باپ کا انتقال میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک انتہائی خوفناک حادثے میں ہو گیا تھا، اور میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ سیٹھ جہانگیر کا چہرہ اس وقت غصے، خوف اور ایک انتہائی پرانی اور گہری یاد کے مارے مکمل طور پر سیاہ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گریبان نوچ رہا تھا، اور ڈاکٹر کی اس بلڈ رپورٹ کو مسلسل جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ وحشت اور وہ گہرا خوف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ماضی کے کسی انتہائی تاریک اور غلیظ گوشے میں کوئی ایسا بھیانک اور مکروہ گناہ ضرور چھپا ہوا ہے جس کا سامنا کرنے سے وہ آج بھی کتراتا ہے۔ اسی ہنگامہ خیز اور سنسنی خیز لمحے میں ہسپتال کے اس خاموش اور سرد ایمرجنسی کوریڈور میں قدموں کی ایک انتہائی تیز گھبراہٹ بھری اور جانی پہچانی آہٹ گونجی۔
جو سیدھی اسی وارڈ کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے انتہائی مشکل سے اپنی گردن کو دروازے کی طرف موڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہونٹوں سے ایک انتہائی دردناک اور سسکیوں بھری آواز نکل گئی۔ وہ میری بوڑھی، کمزور اور ضعیف ماں تھی، جو اپنے اسی پرانے پھٹے ہوئے اور کئی جگہوں سے سلے ہوئے لباس میں ملبوس انتہائی دیوانگی، خوف اور پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی ہسپتال کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے سکول کی انتظامیہ کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی کہ میں ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہوں، اور اس نے اپنی ممتا کے مارے اپنا سارا کام چھوڑ کر پیدل ہی اس لمبے سفر کو طے کیا تھا۔ میری ماں کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سیدھا میرے بیڈ کی طرف دوڑ لگائی اور میرے اس کمزور اور خون دیے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل میرے ماتھے کو چوم رہی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں ہسپتال کے اس بستر پر زندہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے اپنے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی نظر میرے بیڈ کے بالکل سامنے کھڑے اس انتہائی مغرور، طاقتور اور امیر ترین تاجر سیٹھ جہانگیر کے چہرے پر پڑی، تو اس کے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر اس کی ساری زندگی کی وہ غریبانہ اور خاموش جد و جہد کھڑی تھی۔ میری ماں کا منہ حیرت اور ایک ناقابل بیان صدمے سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری وحشت، ایک ایسا خوفناک دکھ اور ایک ایسا پرانا درد ابھر آیا جس نے اس کے چہرے کی تمام جھریوں کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے کندھے سے پھسل گئے اور وہ شدت خوف اور صدمے کے مارے وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ سیٹھ جہانگیر کی نظریں بھی جیسے ہی میری ماں کے اس آنسوؤں سے بھیگے ہوئے کمزور اور بوڑھے چہرے پر پڑیں تو اس کے دماغ میں ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں۔ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا تکبر اور اس کی ساری وہ بے پناہ دولت ایک ہی لمحے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم کر رہ گیا۔ سیٹھ جہانگیر کے وہ کانپتے ہوئے ہونٹ بامشکل کھلے اور اس کے حلق سے ایک انتہائی دردناک، کربناک اور ہولناک آواز نکلی جس نے ایمرجنسی وارڈ کے ماحول کو ایک انتہائی بھیانک خاموشی میں دھکیل دیا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے میری ماں کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں میری ماں کا نام پکارا جو پچھلے کئی سالوں سے کسی نے نہیں لیا تھا۔ میری ماں فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا تاکہ وہ اس ظالم انسان کو نہ دیکھ سکے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میں جو اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا انتہائی صدمے اور حیرت کے عالم میں ان دونوں کے اس پر اسرار اور خوفناک رویے کو دیکھ رہا تھا، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا۔
میں نے آئی وی کی ڈریپ کی سوئی اپنے ہاتھ سے کھینچی اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے بیڈ سے نیچے قدم رکھا اور اپنی ماں کے پاس فرش پر گر کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے روتے ہوئے اور انتہائی بوجھل آواز میں اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظالم انسان آپ کو کیسے جانتا ہے؟ اور ڈاکٹر کی یہ بلڈ رپورٹ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا اور آئی سی یو میں لیٹے اس مغرور لڑکے کا بلڈ گروپ اور ڈی این اے ایک ہی ہے؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ میری زندگی کا وہ کون سا بھیانک اور تاریک راز ہے جو آپ نے مجھ سے پچھلے 20 سالوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے انتہائی سختی سے بھینچ لیا اور اس نے اپنے ان آنسوؤں کے درمیان اس انتہائی ہولناک، قیامت خیز اور روح فرسا سچائی اور اس راز پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا جس نے میری اور اس شاہ زیب کی زندگی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں نے انتہائی کانپتی ہوئی اور دردناک آواز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے معصوم اور غریب بیٹے، تم کوئی یتیم نہیں ہو اور نہ ہی تمہارے باپ کا انتقال کسی حادثے میں ہوا تھا، بلکہ تمہارا وہ ظالم، سفاک اور درندہ صفت باپ آج بھی زندہ ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ بالکل تمہارے سامنے کھڑا یہ شہر کا سب سے بڑا اور مغرور تاجر سیٹھ جہانگیر ہے۔ میری ماں کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا اور میرے دماغ کی تمام رگیں شدت، صدمے اور دکھ کے مارے پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ میری ماں نے روتے ہوئے اپنی اس دکھ بھری داستان کو جاری رکھا اور ہسپتال کے اس وارڈ میں موجود ہر ڈاکٹر، ہر نرس اور ہر انسان کو اس ظالم سیٹھ کے ماضی کا وہ بھیانک چہرہ دکھایا جسے اس نے اپنی دولت کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ آج سے 22 سال قبل وہ اور جہانگیر دونوں ایک ہی پسماندہ محلے میں رہتے تھے، اور جہانگیر اس وقت ایک انتہائی غریب اور معمولی انسان تھا۔ ان دونوں کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی تھی اور میری ماں نے اس کی غربت میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جیسے ہی جہانگیر کے کاروبار میں اچانک ترقی ہوئی اور اسے دولت کی چمک نے اندھا کیا تو اس کی ہوس اور اس کا لالچ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ وہ اس شہر کی ایک انتہائی امیر اور با اثر عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ راتوں رات اس شہر کا سب سے بڑا سرمایہ دار بن سکے، لیکن اس امیر عورت کی ایک ہی شرط تھی کہ جہانگیر اپنی پہلی اور غریب بیوی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ میری ماں نے روتے ہوئے وہ خوفناک اور تاریک رات یاد کی جب باہر انتہائی تیز اور طوفانی بارش ہو رہی تھی اور جہانگیر نے اپنی اس غلیظ ہوس اور دولت کے نشے میں مکمل اندھا ہو کر میری ماں کو انتہائی بے دردی، صفاکی اور درندگی کے ساتھ بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے باہر سڑک پر دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میری ماں اس وقت حاملہ تھی اور میرے وجود کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ اس نے جہانگیر کے قدموں میں گر کر اس کی بہت منتیں کی تھیں
اور اسے اپنے اس پیدا ہونے والے بچے کا واسطہ دیا تھا، لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے در بدر کر دیا۔ میری ماں نے وہ تمام سال اس شہر کی گندی اور تاریک گلیوں میں لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کر اور دوسروں کے پرانے کپڑے سی کر گزارے، اور مجھے اس کٹھن اور صبر آزما غربت کی بھٹی میں جلا کر ایک لائق طالب علم بنایا، تاکہ میں اس کی ان تمام محرومیوں کا بدلہ اپنی کامیابی سے لے سکوں۔ اور دوسری طرف اس ظالم باپ نے اس امیر عورت سے شادی کر کے اس عالی شان سلطنت کو کھڑا کیا، اور اس عورت کے پیٹ سے شاہزیب نے جنم لیا، جسے اس نے وہ تمام تر دولت، وہ تمام تر آسائشیں اور وہ سارا تکبر وراثت میں دیا جس کا وہ خود مالک تھا۔ میری ماں کی یہ ساری دردناک اور روح فرسا داستان سن کر میرا دل خون کے آنسوں رونے لگا، اور میرے وجود میں ایک ایسی شدید ترین نفرت اور ایک ایسا خوفناک غصہ بھر گیا جس نے میری ساری کمزوری کو ایک ہی لمحے میں اڑا دیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح اس مغرور اور متکبر شاہ زیب نے پچھلے کئی سالوں سے مجھے اسکول میں صرف اس لیے ذلیل کیا، مجھے گالیاں دیں اور میرے پرانے کپڑوں کا تمسخر اڑایا، کیونکہ میں غریب تھا، جبکہ حقیقت میں وہ میرا اپنا سگا چھوٹا سوتیلا بھائی تھا، اور ہم دونوں کی رگوں میں ایک ہی ظالم اور غلیظ باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ قدرت کا یہ کیسا بھیانک اور ہولناک انتقام تھا کہ جس بیٹے کو اس ظالم باپ نے دولت کے نشے میں اندھا ہو کر سڑکوں پر مرنے کے لیے پھینک دیا تھا، آج اسی ٹھکرائے ہوئے اور غریب بیٹے کے پاکیزہ خون نے ہسپتال کے اس ICU میں موت سے لڑتے ہوئے اس کے اس مغرور اور لاڈلے بیٹے کی جان بچائی تھی، جسے وہ اپنی ساری زندگی کا حاصل سمجھتا تھا۔ سیٹھ جہانگیر کا غرور، اس کی طاقت اور اس کی وہ بے پناہ دولت اس ایمرجنسی وارڈ کے اس سرد فرش پر ڈاکٹروں اور نرسوں کے سامنے انتہائی ذلیل اور خوار ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جن کا اب کوئی کفارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے اور میری ماں کے سامنے جوڑ رکھے تھے، اور وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن میری ماں نے اپنے آنسوں صاف کیے اور انتہائی وقار اور مضبوطی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہسپتال کے اس فرش سے اٹھایا۔ ہم نے اس ظالم انسان کی ان جھوٹی معافیوں اور اس کی اس روتی ہوئی صورت کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور ہسپتال کے اس ایمرجنسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ ہمارے پیچھے وہ سارا مغرور خاندان اور وہ سرمایہ دار باپ اپنے اس متکبرانہ عروج سے گر کر ذلت کی اس انتہائی گہری اور تاریک کھائی میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنا اب ان کے لیے کبھی ممکن نہیں تھا۔ اور میں نے یہ جان لیا تھا کہ انسان اپنی محنت اور اپنے سچے کردار سے بڑا ہوتا ہے، نہ کہ ان غلیظ اور حرام کی کمائی گئی دولت کی دیواروں سے۔ اور میرا وہ پاکیزہ بلڈ گروپ جو آج میرے اس مغرور
سوتیلے بھائی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور جو ہسپتال کی اس میڈیکل رپورٹ پر درج تھا وہ اسے ساری زندگی اس کی اوقات اور میرے اس عظیم احسان کی یاد دلاتا رہے گا جس نے اسے ICU کے اس سرد بستر پر موت کے اندھے کنویں سے بحفاظت نکالا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔